بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں یوم جمہوریہ کے پرمسرت موقع پر تحریک آزادی میں اردو کا جو کردار رہا اس کے متعلق مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری اس گفتگو کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ عزیزو، تحریک آزادی میں اردو کا کردار ہندوستان کی قومی تاریخ کا ایک ولولہ انگیز باب ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو حقیقت سے زیادہ قریب ہوگا کہ آزادی کی جنگ جس زبان میں لڑی گئی وہ مقبول عام زبان اردو ہی ہے۔ اس زبان کے ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں نے آزادی کی جد و جہد میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کئی صحافی اور کئی شاعر پھانسی پر چڑھ گئے، ان کی جائیدادیں ضبط اور ان کے مکانوں پر قبضے کیے گئے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نے آپس میں اتحاد کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا، اس میں ان سب کا سہارا اردو زبان ہی بنی۔ بہادر شاہ ظفر، بیگم حضرت محل، جنرل بخت روہیلا، احمد اللہ شاہ، فیروز شاہ، مہارانی لکشمی بائی، نانا صاحب پیشوا، تاتیا ٹوپے، ان سب کے فرمان، خطوط اور مہروں میں اردو ہی استعمال ہوتی تھی۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما سن 1823 عیسوی میں شائع ہوا اور مغلیہ سلطنت کے خاتمے تک تقریباً 40 اردو کے اخبارات جاری ہو چکے تھے۔ اردو کے ان اخباروں نے عوام میں وطن پرستی اور ملک کی آزادی کا جذبہ پیدا کرنے میں بنیادی حصہ لیا۔ سن 1857 عیسوی میں ہندوستانی عوام نے انگریز حکومت کے خلاف جو بغاوت کی، اس کی ذمہ داری انگریزوں نے اردو کے ان اخبارات پر ہی ڈالی۔ اس کی پاداش میں دہلی اردو کے بانی مولوی محمد باقر کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اردو کے ان اخبارات نے عوام میں آزادی کے لیے جد و جہد کا جذبہ اور سیاسی شعور پیدا کرنے کا اہم کام انجام دیا۔ 20ویں صدی کا آغاز ہوتی ہی تحریک آزادی نے ایک نئی کروٹ لی۔ حسرت موہانی اور ظفر علی خان نے اپنے اخبارات اردو معلیٰ اور زمیندار کے صفحات پر مضامین اور اشعار کے وسیلے سے ملک کی عوام کو آزادی کی ضرورت اور اہمیت سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ بنگال سے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور اس کے بعد البلاغ، دہلی سے مولانا محمد علی جوہر نے ہمدرد، لکھنؤ سے پنڈت جواہر لال نہرو نے قومی آواز، اسی طرح پرتاپ، میلاپ، انقلاب اور الجمیت وغیرہ اردو کے وہ اخبارات تھے جو تحریک آزادی کے بارے میں خبریں، پیغامات، تقاریر اور منصوبوں کو پھیلا کر انگریزوں کے خلاف عوام میں بیداری پیدا کی۔ اردو کے شاعروں اور ادیبوں نے جابر حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کے دل و دماغ میں حب وطن کے اس تصور کو گہرا کیا جو کافی مدھم پڑ گیا تھا، اور لوگوں کے دل و دماغ میں وطن کی محبت پیدا کی۔ اسی زبان کے عظیم شعراء جیسے حالی، چکبست، اقبال اور جوش نے اپنی نظموں سے، مومن نے اپنی مثنوی سے، داغ دہلوی، سالک اور مجروح نے اپنے مرثیوں سے ہندوستانی عوام کو آزادی کی برکات اور غلامی کی لعنتوں سے آگاہ کیا۔ اردو شعراء نے
ہندو اور مسلمانوں کو قریب لانے اور ان میں اتحاد عمل پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے برگزیدہ ہستیوں پر نظمیں لکھیں جو بے حد مقبول ہوئی، اور اس زمانے میں تحریک آزادی پر جو فلمیں بنائی گئیں، جو نغمے، ناول، گیت لکھے گئے، وہ سب کے سب اردو زبان ہی میں تھے۔ الغرض تحریک آزادی میں اردو کا شاندار اور نمایاں کردار رہا ہے، جس کو کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ پنڈت امرت لال کیا خوب فرماتے ہیں، نقش تہذیب کا ہے عنوان اردو، نقش تہذیب کا ہے عنوان اردو، آسمانوں سے اونچا ہے مقام اردو، یہ فقط امت اسلام کی ہی میراث نہیں، کیفی اور کرسچن بھی ہے امام اردو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اردو کی ترقی اور بقا کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن و شانتی قائم فرمائے، اتفاق و اتحاد کو قائم فرمائے، بھائی چارے کو، محبت کو قائم فرمائے، نفرت کو، دشمنی کو ختم فرمائے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔